بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی بھی ماننا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی، اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان کو اس کے مال کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں سے اکثر لوگ نہیں مانتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جس کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں اس نشانی کے بارے میں ہر مسلمان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور اس نشانی کا آج کل کے دور میں ہونے والے مختلف آفات سے بھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آخری رمضان کے بارے میں کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور اس رمضان لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی، آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، کہیں آج کل آنے والے زلزلے قیامت کی نشانی تو نہیں۔ اس آخری رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا، ان سب سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ یہ واضح ہے جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی تو ہونا ہے۔ قیامت کس طرح آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے جو ان علامتوں پر مشتمل ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامات مبتوسطہ، اور تیسرا درجہ علامات قریب یا کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی کہ جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، سال مہینے کے برابر، اور مہینے ہفتوں کے برابر، اور ہفتے دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا۔ آپ نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ حضرت نعیم بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رمضان لوگوں کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی، یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی جس کو سننے کے بعد انسانوں کے ساتھ دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی۔ لوگ اس آواز کو ڈھونڈنے لگ جائیں گے کہ یہ آواز کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی اس آواز کو نہ ڈھونڈ سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آواز سنائی دے تو اس کے بعد اپنے گھر 1 سال کا رزق جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ یہ رمضان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج کو گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں صفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان ایک زوردار آواز آئے گی، صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آواز نصف رمضان میں ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے۔ 70,000
70,000 بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، تو آپ کی امت میں سے کون محفوظ رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر کہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی، پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور شوال میں شور و شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذوالحج کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا مہینہ ہوگا؟ تو ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیسی چیخ ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان جمعے کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر آ جائیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب چیخ سنو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونے شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام تک پہنچے گی، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور کوئی بھی چیز نہ باقی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔